بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے کالج میں ایک لڑکی تنزیلہ پڑھتی تھی۔ تنزیلہ بہت ہی شوق قسم کی تھی۔ اس کے کپڑے بھڑکیلے ہوتے اور اس کے ہاتھ میں قیمتی فون ہوتا۔ سب لوگ اس سے دوستی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ایک دن میں اس کے پاس بیٹھی تو میں نے بھی دیکھا اس کے پاس بہت خوبصورت فون تھا، حالانکہ ہمارے کالج میں فون لانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے تنزیلہ سے پوچھا کہ وہ یہ کہاں سے لائی ہے، تو کہنے لگی کہ اسے اکرم نے دیا ہے۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ اکرم کون ہے؟ میرا کھلا منہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ تم نے تو شاید کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، یا کوئی لڑکا تم سے بات نہیں کرتا؟ اکرم میرا ہونے والا منگیتر ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تبھی اس نے مجھے یہ فون دیا ہے۔ تنزیلہ کے منہ سے اتنے حقارت اور طنز بھرے جملے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ سچ تھا کہ آج تک کسی لڑکے نے مجھ سے خود بات نہیں کی تھی، تبھی میں بجھی بجھی سی رہتی، کیونکہ میرے آس پاس کی سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی لڑکے سے دوستی کر چکی تھیں، جبکہ میں ان سب کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں تمنا کرتی کہ کوئی مجھ سے بھی سچی محبت کرے اور میری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہ آگ کا راستہ ہے۔ ایک دن تنزیلہ مجھ سے کہنے لگی، تمہارے ساتھ کوئی لڑکا بات نہیں کرتا، لیکن میں بہت سے لڑکوں کو جانتی ہوں جنہیں سچے پیار کی تلاش ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری کسی سے بات کروا دوں۔ تنزیلہ کے کہنے پر میں نے سوچا، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہ میں کسی لڑکے سے بات کر کے دیکھوں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں خوبصورت ہوں بھی یا نہیں، کوئی لڑکا مجھے توجہ دیتا ہے یا نہیں۔ تنزیلہ کے اکسانے پر میں نے ایک لڑکے کا نمبر اس سے لے لیا جس کا نام منیب تھا۔ میرے پاس اپنا موبائل فون نہیں تھا، میں اپنی آپی کا فون استعمال کرتی تھی۔ میری آپی اکثر اسکول یا کالج میں ہوتی، وہ اپنا فون گھر پر چھوڑ کر جاتی۔ رات کو تھوڑی دیر وہ اپنا فون استعمال کرتی تھیں۔ منیب سے بات کر اسکول سے چھٹی کرنا پڑتی۔ باجی صرف جمعے والے دن اسکول نہیں جاتی تھیں، باقی کبھی کبھار تو وہ ہفتے کو بھی اسکول جاتی۔ ویسے بھی باجی کی شادی ہونے والی تھی، گھر والے ان کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے اور ان کے لیے فون استعمال کرنے پر بھی پابندی ہی تھی، کیونکہ شادی کی شاپنگ کافی رہتی تھی۔ ایسے میں مجھے موقع مل گیا کہ میں ان کا فون استعمال کروں اور منیب سے بات چیت کر سکوں۔ منیب ایک اچھا لڑکا تھا۔ میری اس سے بات چیت ہونا شروع ہوئی تو اس نے مجھے بہت عزت دی۔ کہنے لگا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، آپ کو ایسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ لگا کہ منیب مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ بہرحال کچھ دن کے بعد وہ مجھ سے مختلف قسم کی باتیں کرنے لگا۔ اسے بھی پیار محبت کے چکر چلانا آتے تھے۔ شاید وہ میری معصومیت دیکھ کر مجھے منع کر رہا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ بھی مجھے انہی راہوں پر چلانے لگا۔ میں خود جن کی مسافر بننا چاہتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو اس نے کی فرمائش کی۔ میں نے کہا، منیب، میں شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ مل کر اسے اتنی ساری حقیقت بتا دی۔ اسے کہا کہ میں کبھی بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن باقی لڑکیوں سے متاثر ہو کر میں نے خود تنزیلہ سے تمہارا نمبر مانگا، تبھی میں نے تم سے بات چیت کر لی، لیکن اب مجھے احساس سے جرم ہو رہا ہے۔ وہ میری ایمانداری دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو دوسروں کے ہاتھوں میں ذلیل و رسوا ہو۔ میں تمہیں شادی کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ منیب کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، منیب، میں نے بھی کسی غلط نیت سے تم سے دوستی نہیں کی تھی، بس تم مجھے معاف کر دینا، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے لڑکے ہو۔ تبھی منیب نے میرے گھر والوں کے ہاں رشتہ بھیجا۔ میرے گھر والوں نے پہلے تو بہت اعتراض کیا، کیونکہ منیب لوگ ذات کے شیخ تھے اور میرے گھر والے سید تھے۔ ہم لوگوں میں ذات پات کا مسئلہ بھی آن کھڑا ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں سیدوں میں ہی شادی جاتی تھی، مگر پھر بڑوں سے پوچھ کر اماں ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا، کیونکہ وہ باقی لوگوں سے کافی مختلف تھے۔ میری شادی ہوئی تو میں اور منیب ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے۔ ہم لوگ ساری باتیں بھول بھال گئے۔ 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری اور خوبصورت بچی دی۔ بچی کو اپنی گود میں پا کر میں بہت خوش تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکے سے بات کرنے کے نتیجے میں میری زندگی میں اس قدر بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ میں تو اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ منیب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن شادی کے 3 سال بعد منیب کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ وہ آفس سے لیٹ گھر آتے اور بات بات پر مجھ سے چڑھنے لگے۔ میں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ پہلے تو میں کوشش کرتی رہی، لیکن جب مجھے لگا کہ منیب کی دلچسپی مجھ میں کم ہو رہی ہے
तो मैं दुखी रहने लगी। अम्मा अब्बा से भी इस बारे में बात की। अम्मा को अपने सारे हालात बताए तो वो कहने लगी, तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब हम इसके ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि लड़ झगड़ कर गई थी। मैंने तो तुमको लाख बार समझाया था कि तुम अपने चचा के बेटे माजिद को ही अपना लो, कम अज़ कम हम उसे कुछ कह तो सकते थे, लेकिन अब हम उस पराए लड़के को क्या कहें जिस पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं। अब तुमको वहाँ खुद ही निभा करना होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अम्मा की बातें सुनकर मेरा दिल और खट्टा हो गया। मैंने मुनीब से किसी किस्म का भी शिकवा करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी इस सब में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इसी सब की वजह से मैंने दोबारा अपना फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हुए मुझे शाकिर नामी एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया। हम दोनों बातें करने लगे। शाकिर बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास अपना घर, गाड़ी, यहाँ तक कि उसके आगे पीछे घूमने वाली लड़कियाँ भी थीं। मैं शाकिर से बहुत मुतासिर हुई। उसकी प्रोफाइल में भी 2-3 लड़कियाँ थीं जो उसके आसपास खड़ी थीं। शायद वो किसी कॉलेज की फ़ोटो थी। ये बहुत ही मॉडर्न घराने से ताल्लुक़ रखता था। शाकिर ने मुझसे बात की तो कहने लगा, आप तो हालात की मारी हुई और दुखी लगती हैं। मुझे दुखी लोगों से बात करना अच्छा लगता है कि मेरे अंदर भी एक दुखी इंसान बसता है। यूँ मेरी और शाकिर की बातचीत होने लगी। शाकिर एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। वो गाहे बगाहे मेरी मदद भी करने लगा। मैं फिर से बनने संवरने लगी, क्योंकि अब मेरे पास रुपए की कमी नहीं थी। मेरा शौहर जो मुझे कभी कभार ही पैसे देता, 2-4 हज़ार सिर्फ मेरी जेब में इसलिए रखता ताकि मैं घर में अंडे और सब्ज़ी के अखराजात पूरे कर सकूं। मुझे लगने लगा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुनीब के लिए रह रही हूँ। बहरहाल अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी और मुनीब अपने कामों में मगन थे। खुदा जाने वो किस किस लड़की से बात करते थे और अपने पैसे कहाँ खर्चते थे। यूँ हम दोनों की ज़रूरियात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरी होने लगीं और हम एक दूसरे से दूर हो गए। मुनीब मुझसे कम ही बात करते। मेरी और शाकिर की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। एक दिन शाकिर ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। शाकिर की मुलाकात का सुनकर मैं बहुत खुश हुई। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कीमती तोहफ़े भी देगा जो वो मेरे लिए 1 साल से जमा कर रहा है। शाकिर की बात सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि मैं भी इसी दिन की तलाश में थी जब मुझ पर कोई दिल खोलकर पैसा खर्च करे और मैं उसकी एक एक बात पर नाज और अदाएं दिखाऊं। मैंने भी शाकिर से मिलने का फ़ैसला कर लिया। शाकिर ने मुझे एक होटल में बुलाया था। मैं इसमें पहले कभी नहीं गई थी। ये एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँची तो रिसेप्शन पर मौजूद लोगों ने मुझे खुद ही शाकिर के कमरे का बता। हैरान थी कि इन लोगों को मेरे आने का कैसे पता। शायद शाकिर ने इनको पहले से बता दिया होगा। ये होटल की बेसमेंट थी जहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मैं शाकिर से होटल की बेसमेंट में मिलने क्यों आई हूँ, जबकि हमें तो ऊपर कहीं अच्छी जगह पर मिलना चाहिए था। खैर, शाकिर की बातों में मैं इस कदर खोई हुई थी कि मैंने इन बातों का गौर नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मैं शाकिर के कमरे में पहुँच गई थी। आसपास के लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। कमरे में दाखिल होते ही मैं शाकिर पर बरस पड़ी। शाकिर, ये तुमने मुझे कहाँ बुलाया है? देखो तो सही, होटल की बेसमेंट। ये कमरा कितना अजीब लग रहा है। आओ हम ऊपर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। मेरी बात पर शाकिर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। हालांकि ये वही शाकिर था जिसे मैं हज़ारों बार वीडियो कॉल पर और मैसेजेस पर देख चुकी थी। शाकिर कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का रिस्क लेने नहीं आया। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो यहीं बैठना पड़ेगा। मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि मैं एक शादीशुदा लड़की से मिलने आया हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। हाँ तो शाकिर, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या हम वैसे ही मुलाकातें कर रहे हैं? तुम पागल हो गई हो। शाकिर हंसकर बोला, एक शादीशुदा औरत में भला क्या कशिश बाकी रहती है? मैं क्यों तुमसे शादी करने लगा? तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि हमारी दोस्ती किस मकसद के लिए है। 1 साल से तुम मेरे तोहफे तहाइफ इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं अपनी कीमत वसूल करना चाहता हूँ? ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और उसके मुंह पर थूक कर बाहर जाने लगी कि वो मेरा हाथ पकड़कर वहीं खड़ा हो गया।
میں تم کو نہیں جانے دوں گا۔ تم نے میرا 1 سال ضائع کیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو اب میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ شاکر کے یہ تیور دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا نکلے گا۔ اس نے مجھ سے ہمیشہ شائستہ لہجے میں باتیں کی تھیں۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی کہ وہ مجھے بد کردار لگتا یا پھر کوئی لڑکیوں کا تیز اور شاطر شکاری۔ شاکر، تم ایسے تو نہیں تھے۔ میں رونے لگی۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ تمہیں دیکھ کر کسی کی بھی نیت بدل سکتی ہے۔ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کی امانت ہوں میں۔ میری بات پر وہ ہنس پڑا۔ شوہر کی امانت ہو تو یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم ایک غیر آدمی سے ملنے جا رہی ہو؟ اب میں تمہیں قرآن پاک پڑھانے تو یہاں نہیں لایا تھا نا؟ اس نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا تو میرے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ اس لمحے نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے اسے زوردار تمانچہ مارا، اس کی آنکھوں کو نوچا، اور جب وہ اپنی آنکھ پکڑ کر بیٹھا تو میں دروازہ کھول کر باہر بھاگی یا بکتا باہر آیا۔ میں آگے آگے بھاگنے لگی۔ ہوٹل کے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے تھے، جبکہ شاکر کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے شاکر کی بات نہیں مانی تو یقیناً یہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو کسی کو بھی دکھا اور سنا سکتا ہے، جس کے بعد میرا گھر بھی برباد ہو سکتا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ شاکر میرے اصل نام، میرے شوہر سے اور باقی چیزوں سے واقف نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر شاکر کی زندگی سے واپس نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شاکر کی زندگی میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ تبھی میں آ کر باہر روڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے سے ایک کار گزری جس میں خوبصورت نوجوان بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بھی مجھے بہت کم عمر سا لگا۔ میں نے گاڑی روکی تو اس نے مجھے لفٹ دینے کا کہا۔ میں اس قدر حواس باختہ تھی کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے پاس تو واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنا پرس اسی کمرے میں بھول آئی تھی جہاں میں شاکر سے ملنے گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے مختلف باتیں کی، مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگا، آپ کچھ پریشان لگتی ہیں۔ لڑکا کافی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے باتیں کر کے میرا دل بہلا دیا، پھر مجھے گھر تک چھوڑ آیا۔ میں بہت متاثر ہوئی کہ وہ کس قدر خوش اخلاق لڑکا تھا، مگر اب کی بار میں نے مکمل توبہ کر لی تھی کہ میں کبھی کسی سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اپنے گھر پر توجہ دینا شروع کر دی۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھے توجہ دیتا ہے یا نہیں، میں بس اپنا بگڑا ہوا گھر سدھارنا چاہتی تھی۔ تبھی منیب سے بھی میرا رویہ بدل گیا تھا۔ 1-2 دن سکون سے گزرے کہ میرے دوسرے فون پر، جس میں میرے شوہر کے نام کی سم موجود تھی، اس پر فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا۔ وہ کسی آدمی کی آواز تھی جو میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ گھر نہیں ہے۔ بات چیت یہیں پر ختم ہو گئی، لیکن کچھ دیر گزری تھی کہ دوبارہ کال آئی۔ کہنے لگا، آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے ایک بات کہوں؟ جواب میں خاموش رہی۔ تب اس نے کہا کہ پہلی بار میں ہی میری آواز سن کر وہ بہت متاثر ہو گیا ہے، مجھ سے صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر ٹال نہ سکی اور اس سے بات کرنے لگی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ پھر کئی دن اس کا فون نہیں آیا۔ پھر میں بھی اس بات کو بھول گئی، کیونکہ اب یہ سب یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ دوبارہ اسی نمبر پر فون آیا۔ اس دن میں بہت پریشان تھی۔ میری منیب سے لڑائی ہوئی تھی۔ منیب نے گھر کا خرچہ دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، اب تم کو خود نوکری کرنا ہوگی۔ میں اتنے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔ گھر کا کرایہ دے دوں یہی بڑی بات ہے۔ تمہاری شاپنگ بھی اس قدر مہنگی ہوتی ہے کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے شوہر کی باتوں سے میں بہت دل بڑھی۔ تبھی ایک اجنبی کے فون نے مجھے سہارا دیا۔ میں اس سے دوبارہ باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی مجھے تسلیاں دینے لگا۔ میں نے اس سے منیب کی ساری بات اور پھر اپنی دوسری ملاقاتوں کے قصے بیان کر دیے۔ ویسے بھی وہ ایک اجنبی تھا، اسے میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اجنبی کے ساتھ بات چیت کر کے اپنا دل ہلکا کر لوں۔ وہ بھی اس قسم کی باتیں کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا اور مجھے اچھے اچھے مشوروں سے نوازتا۔ رفتہ رفتہ میری اس کے ساتھ بات چیت بڑھتی گئی۔ وہ سہیل نامی ایک پکی عمر کا شخص تھا۔ میری طرح وہ بھی شادی شدہ تھا اور گھر کے حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے بھی سہیل کو اپنی طرف سے کافی مشورے دیے۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہوتا اور ہمارے درمیان ایک نامعلوم سا رشتہ قائم ہو گیا۔ ہم میں کبھی بھی ملنے جلنے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی،
نہ ہی اس نے مجھے کبھی ملاقات کا کہا تھا۔ سہیل سے باتیں کرتے کرتے مجھے لگا جیسے ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے۔ مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے ایک بہترین گاڑی لی ہے، اور وہ گاڑی اس قدر خوبصورت اور قیمتی ہے کہ اس کے خاندان میں وہ گاڑی لینے والا وہ پہلا شخص ہے۔ میں سہیل کی باتیں سن کر خوش تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ گاڑی میں نے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے لی ہے تاکہ میں کبھی کبھار تمہارے گھر کا چکر لگا سکوں۔ تم تو جانتی ہو ہمیں بات کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، اب تمہیں مجھ پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ سہیل کی باتوں میں کبھی میں نے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی تھی جن سے مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوتا۔ تب میں نے اسے گاڑی پر آنے کا کہہ دیا۔ وہ بولا، ہم کہیں ہوٹل وغیرہ میں نہیں جائیں گے، بس تم میری گاڑی میں بیٹھنا اور میں تمہیں دوبارہ تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دوں گا۔ میں سہیل کی باتوں میں آ کر اس سے ملنے چلی گئی۔ میری بیٹی میری پڑوسن کے پاس تھی جسے میں نے بڑی مشکل سے چپ کروایا تھا۔ منیب کے آنے میں کافی وقت باقی تھا۔ سہیل نے مجھے کہا تھا کہ اس کی گاڑی ہوگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے لگا جیسے اس گاڑی میں 2 نہیں بلکہ 3 لوگ موجود ہوں۔ سہیل نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر مجھے سلام کیا، پھر جیسے ہی میری نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی تو میری تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیچھے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود منیب تھا۔ منیب کی شکل دیکھ کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بھی حیرت غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ سہیل ہم دونوں کو دیکھ کر حیران تھا کہ کیا ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ منیب اسی وقت گاڑی سے اترے اور مجھے بھی گاڑی سے نکلنے کا کہا۔ میں نہایت شرمندہ ہو کر ان کے ساتھ چلنے لگی۔ میری پریشانی کی انتہا نہ تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل کانپ رہا تھا۔ جانتی تھی کہ آج منیب مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا، لیکن پھر منیب مجھے لے کر گھر آ گیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا۔ منیب نے 1 ہفتہ مجھ سے بات چیت نہیں کی۔ میں نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتی تھی کہ میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ مجھے جلد ہی طلاق دے دیں گے، کیونکہ کوئی شوہر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو سائرہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ جانتی ہو سہیل نے مجھے تمہارے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کہ تم ایک غریب گھر کی مجبور، بے بس اور لاچار لڑکی ہو جس کا شوہر اسے توجہ نہیں دیتا اور وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہے۔ میں بھی تو باہر عورتوں پر رقم لٹاتا رہا تھا۔ میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ وہ جو بھی ہے تم اس سے ملتے وقت مجھے نہیں بھولو گے، کیونکہ میں نے سہیل کی بہت مدد کی تھی، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے کاروبار میں برابر کا شریک رہا، مگر میں ان برائیوں میں مبتلا ہو گیا تھا جن سے شاید میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر منیب رونے لگے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی۔ منیب نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا اور انہوں نے بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے مجھے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج ہم دونوں کی زندگی میں پہلے جیسی محبت اور الفت تو نہیں رہی، ہاں، مگر ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں سب سے یہی کہوں گی کہ آج کل فون کے استعمال میں احتیاط برتیں، خدا را حقیقی رشتوں کے قریب رہیں اور اس فریبی دنیا سے باہر نکل آئیں جو کبھی حقیقت میں بدلنے والی نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔